علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 داماد تھے۔ ابو العاص جن سے زینب منسوب تھیں، عثمان جن سے رقیہ اور ام کلثوم کا یکے بعد دیگرے نکاح ہوا، اور علی جو فاطمہ کے شوہر تھے رضی اللہ عنہم۔ ان میں سے ابو العاص کا کردار بعض پہلوؤں سے بڑا مثالی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، اس نے مجھ سے بات کی تو اسے پورا کیا، اور مجھ سے وعدہ کیا تو اسے وفا کیا۔ بخاری مسلم۔ ابو العاص ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کے بھانجے بہن حالہ کے بیٹے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے بڑی بیٹی زینب کا نکاح ام المؤمنین کی خواہش پر ان سے کر دیا تھا۔ ابو العاص کا شمار مکے کے بڑے تاجروں میں ہوتا تھا۔ وہ تجارت کے لیے شام جایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ایمان لائیں، اور ان کے ساتھ ان کے بچے بھی، جن میں زینب بھی تھیں جن کی شادی ہو چکی تھی۔ ابو العاص تجارتی سفر سے واپس آئے تو بیوی نے اپنے ایمان لانے کی خبر دی، اور یہ بھی بتایا کہ میری امی، سب بہنیں، چچا زاد بھائی علی اور دوسرے قریبی رشتہ دار بھی ایمان لے آئے ہیں۔ ابو العاص پر کچھ اثر نہ ہوا، وہ اپنے کفر پر قائم رہے، لیکن خونی رشتے کی پاسداری میں کچھ کمی نہ آنے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں صادق الامین کے القاب سے مشہور تھے، لیکن بعثت کے بعد آہستہ آہستہ اہل مکہ کے رویوں میں تبدیلی آتی گئی۔ وہ آپ کو برا بھلا کہنے لگے، آپ پر طرح طرح کے الزامات عائد کرنے لگے، کاہن، ساحر، شاعر، رشتوں میں دراڑیں ڈالنے والا اور نہ جانے کیا کیا کہنے لگے، لیکن ابو العاص نے اپنی زبان بند رکھی۔ کچھ عرصے کے بعد مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے ان کو ورگلایا اور کہا، تم زینب کو طلاق دے دو، مکے کی جس عورت سے بھی چاہو گے تمہارا نکاح کروا دیا جائے گا۔ ابو العاص نے صاف انکار کر دیا اور جواب دیا کہ جب مجھے اپنی بیوی سے کوئی تکلیف نہیں ہے تو میں اس کے باپ کی وجہ سے کیوں اسے طلاق دے دوں؟ دنیا کی کوئی عورت زینب کا بدل نہیں بن سکتی۔ مکی دور کے 13 سالہ عرصے میں زوجین میں کبھی کوئی منافرت پیدا نہیں ہوئی۔ شوہر اپنے کفر پر قائم رہا اور بیوی اپنے ایمان پر، اور دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارتے رہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی تو زینب کو اپنے ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ ہجرت کے دوسرے سال مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان بدر کے مقام پر جنگ ہوئی۔ اس میں مشرکین کی طرف سے متعدد ایسے لوگ بھی شریک تھے جو قبائلی عصبیت یا سماجی دباؤ کی وجہ سے چلے آئے تھے۔ جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور مشرکین کی طرف سے 70 لوگ قتل کیے گئے اور 70 قید ہوئے۔ ان قیدیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس اور داماد ابو العاص بھی تھے۔ مدینہ میں انہیں عام قیدیوں کے ساتھ رکھا گیا اور انہیں کچھ بھی سہولت نہیں دی گئی۔ فیصلہ کیا گیا کہ قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ قیدیوں کی مالی اور سماجی حیثیت کو دیکھتے ہوئے فی قیدی 1000 سے 4000 درہم لینے کا فیصلہ ہوا۔
یہ خبر مکہ پہنچی تو قیدیوں کے عزیزوں نے قاصدوں کے ذریعے زر فدیہ بھیجنا شروع کیا۔ قاصد آتے، زر فدیہ پیش کرتے اور اپنے قیدی کو چھڑا لے جاتے۔ ایک شخص خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میں ابو العاص کا چھوٹا بھائی ہوں، ان کی بیوی نے انہیں چھڑانے کے لیے اپنا یہ زیور بھیجا ہے۔ بیوی زینب زیور، یہ تو وہ ہار ہے جو خدیجہ نے اپنی بیٹی زینب کے نکاح کے وقت اسے تحفے میں دیا تھا۔ یہ ہار انہیں بہت عزیز تھا، بیٹی نے بھی اسے بہت سنبھال کر رکھا تھا، ماں کی نشانی تھی اس لیے، لیکن شوہر کو قید سے چھڑانا بھی ضروری تھا، الگ سے کوئی مال تھا نہیں، اس لیے ماں کی محبت کی نشانی ہی کو قربان کرنا پڑا۔ ام المؤمنین خدیجہ کے ہار کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جذبات سے مغلوب ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ گزشتہ 3 دہائیوں کے مناظر آپ کے دماغ کی اسکرین پر تیزی سے گردش کرنے لگے۔ خدیجہ کی محبت، اطاعت شعاری، راہ دعوتیں میں تائید و حمایت، دین کے لیے قربانی، بیٹی سے محبت، بانجے سے اس کا نکاح، داماد کی شرافت، بیٹی کی بے بسی کے شوہر کی محبت میں اپنی ماں کی نشانی کو قربان کر دیا۔ چند لمحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں نہ جانے کیا کیا باتیں آئی ہوں گی۔ آپ کو آپ دیدہ دیکھ کر صحابہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے دریافت کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جانیں آپ پر قربان، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا، کیا تم لوگ اس بات کی اجازت دو گے کہ ابو العاص کو بغیر فدیہ لیے چھوڑ دیا جائے اور ہار بھی واپس کر دیا جائے؟ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا آپ چاہیں۔ ابو العاص چھوڑ دیے گئے، ہار واپس کر دیا گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ لے لیا کہ وہ مکہ پہنچ کر فوراً زینب کو مدینہ بھیج دیں گے، اس لیے کہ اب مشرک اور مومن کا نکاح باقی نہیں رہ سکتا۔ ابو العاص نے وعدہ نبھایا، مکہ پہنچ کر اپنے بھائی سے کہا کہ وہ زینب کو بطن یا جج تک پہنچا دیں، جہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے انہیں مدینہ لے جائیں۔ مکہ والوں نے راستہ روکنا چاہا تو ابو العاص کے بھائی نے دھمکی دی کہ اگر کوئی آگے بڑھا تو میرے تیروں سے نہیں بچ سکے گا۔ ابو العاص کی تجارتی سرگرمی پھر جاری ہو گئی۔ ہجرت کے چھٹے بار صلح حدیبیہ سے 5 مہینے پہلے وہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ اپنا سامان تجارت لے کر مکہ سے شام گئے۔ وہاں سے خوب نفع کما کر مکہ آ رہے تھے کہ مسلمانوں کی ایک فوجی ٹولی نے ان کے قافلے پر حملہ کر دیا۔ قافلے کے کچھ محافظین گرفتار ہوئے اور کچھ بھاگ کھڑے ہوئے۔ جو مال غنیمت ہاتھ آیا وہ مسلمانوں نے تقسیم کر لیا۔ ایک دن فجر کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا ہی تھا کہ پچھلی صف سے آواز آئی، میں زینب ہوں، میں نے ابو العاص کو پناہ دی ہے، اے مسلمانوں آپ انہیں پناہ دے دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ ابو العاص کب آیا، لیکن مسلمانوں میں سے کوئی بھی چاہے مرد ہو یا عورت کسی کو پناہ دے تو تمام لوگوں کو اسے قبول کرنا چاہیے۔ تمام صحابہ بول پڑے، اللہ کے رسول ہم نے بھی پناہ دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے انور مسرت سے کھل اٹھا۔ آپ نے بیٹی سے فرمایا، ابو العاص کی خاطر تواضع کرو، وہ تمہارا خالہ زاد بھائی ہے، تمہارے بچوں کا باپ ہے، بس یاد رہے کہ اس سے اب تمہارا رشتہ باقی نہیں رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اگر تم لوگوں کی خوشی ہو تو ابو العاص کا مال واپس کر دوں۔ صحابہ تیار ہو گئے، انہوں نے سارا مال واپس کر دیا اور ابو العاص سے کہا، کیا یہ اچھا نہ ہوگا کہ تم اسلام لے آؤ اور یہیں رک جاؤ، اس طرح تمہارے تاجر ساتھیوں کا بھی سارا مال تمہارا ہو جائے گا۔ ابو العاص نے جواب دیا، میں نئے دین کا آغاز اپنے تجارتی شرکاء کو دھوکہ دے کر کروں، یہ مجھے منظور نہیں۔
ابو العاص نے اپنا مال لے کر مکہ واپس گئے، وہاں تمام لوگوں کا حساب بے باک کیا، پھر دریافت کیا، لوگوں بتاؤ اب میرے اوپر تمہارا کوئی بقایا تو نہیں ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، نہیں، ہمارا حساب صاف ہو گیا ہے۔ ابو العاص نے کہا، اب میں مسلمان ہوتا ہوں، اور انہوں نے کلمہ پڑھا۔ ابو العاص مدینہ آگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا اور زینب سے ان کا رشتہ بحال کر دیا۔ وہ مسلم اجتماعیت کا حصہ بن گئے، لیکن اس جوڑے کو اثر نو ازدواجی زندگی کی مسرتیں زیادہ دنوں تک حاصل نہ رہ سکی۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد 8 ہجری میں زینب کا انتقال ہو گیا۔ ابو العاص ان کی جدائی برداشت نہ کر سکے اور 4 برس کے بعد 12 ہجری میں ان کی بھی وفات ہو گئی۔